استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کلاس میں ٹیچر آ کر اچانک اعلان کر دیتا ہے چلے پیپر نکالیں ٹیسٹ ہوگا. اسٹوڈنٹ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، سر پہلے کوئی نوٹس نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اور آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ٹیسٹ لے رہا ہوں تو پڑھتے نہیں ہو، چلو پیپر نکالو ٹیسٹ ہوگا. پیپر نکالے اسٹوڈنٹ نے، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایڈوانس نوٹس ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، پریپریشن ہوتی ہے اور آپ آ کر ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہوگا. اٹس ناٹ فیئر. بدتمیزی نہیں کرو، پیپر نکالو. سر یہ درست نہیں ہے، مطلب یہ درست نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، آپ ایسے کیسے ٹیسٹ لے سکتے ہیں؟ بحث کر رہے ہو. اب وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو بحث شروع ہوئی نا، قریب تھا کہ یا تو ٹیچر جا کر اسٹوڈنٹ کو مار دے گا یا ٹیچر اسٹوڈنٹ اٹھے گا سر کا گریبان پکڑ لے گا. اتنی لڑائی ہو گئی، اسٹوڈنٹ بھی گلے پڑ گیا، بولا دینا ہی نہیں ہے، اور دونوں لڑ پڑے. بات انتظامیہ تک پہنچی اور انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ کو مس بیہیویئر، مس ڈسپلین، اس طرح جو اس نے رویہ اختیار کیا تھا تو ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو فارغ کر دیا اور ٹیچر کو نوٹس دے دیا. اب لڑکا تو گیا. اب ٹیچر جب بھی کلاس روم میں آتا تو اسٹوڈنٹ کا جو رویہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، کیونکہ ان کا تو کلاس فیلو چلا گیا ان کے سامنے، تو وہ ہمیشہ اس کو عجیب و غریب نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو ٹیچر کو کبھی بھی کلاس میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے بھی ریزائن کیا اور چھوڑ کر چلا گیا. اچھا ایک اور ٹیچر
وہ بھی کلاس میں آتا ہے. اس نے اگر کہا کہ آج ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹیسٹ دیکھتے ہیں کس نے کتنا پڑھا ہوا ہے, تو اسٹوڈنٹ ٹیسٹ, سر کوئی بات نہیں ہے, ٹیسٹ لے لیتے. ٹیسٹ میں کیا جاتا ہے, پاس فیل ہونے کا کیا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی پڑھائی کتنی ہے. تو وہاں بھی ایک اسٹوڈنٹ الجھ پڑا کہ نہیں سر ایسا کیسے ٹیسٹ لے لیں گے آپ نے پہلے سے ایڈوانس نوٹس نہیں دیا. کہ بیٹا آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا. نہیں سر میں ٹیسٹ کیسے دوں گا. نہیں دو, کوئی بات نہیں, جس کو ٹیسٹ نہیں دینا نہ دے, جس کو دینا ہے دے دے, کوئی حرج نہیں ہے. میں کوشچن لکھ لیتا ہوں بورڈ پر, جس کو ٹیسٹ دینا ہے وہ پیپر نکالے ٹیسٹ دے دے. نہیں آپ ٹیسٹ کیسے لے سکتے ہیں. بیٹا تو میں آپ سے کہاں ٹیسٹ لے رہا ہوں, آپ ٹیسٹ نہ دو, کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے ایڈوانس نوٹس نہیں دیا تو میں آپ سے بھی ضد نہیں کرتا, آپ ٹیسٹ نہ دیں, جن کو بیٹا دینا ہے ان کو دینے دیں. نہیں سر آپ, بیٹا آپ کیوں بحث کر رہے ہیں, آپ نہ دیں, ٹھیک ہے بیٹا آپ ٹیسٹ نہیں دینا. چلیں میں کوشچن لکھ رہا ہوں بورڈ کے اوپر, تو سر نے بورڈ پہ کوشچن لکھ دیا. اب سارے پیپر نکال کے لگنے لگے, تھوڑی دیر کے بعد اس کی بھی ناک کٹی, اس سے پیپر نکالا, سب دے رہے تو میرے کو دینے میں کیا پرابلم ہے. تو اس سے ٹیسٹ دے دیا, سر کا کام ہو گیا. اچھا اس طرح کا ماحول عموماً کالج یونیورسٹیز میں بنتا ہے, یہ شاید جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. ہم نے بھی ہمارے کالج یونیورسٹی کے ٹائم میں دیکھا ہے اس طرح کے ماحول بنتے رہتے ہیں. آپ کو ایسا ماحول کبھی بھی دینی اداروں میں نہیں ملے گا. عاشقان رسول کے جو ادارے ہوتے ہیں نا, میں نے یوں سمجھو کہ کالج یونیورسٹی میں تو سر کے جوتے نے چابیاں چھپا لیں. یہ جو علم دین سیکھتے ہیں نا, یہ تو آگے بڑھ کر استاد کرام کی جوتیاں اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہم اٹھائیں گے. یہ ماحول کا فرق ہوتا ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے. ان کے امتحان ہوتے ہیں, فیضان مدینہ میں امتحان ہو جاتے ہیں, اور بھی مساجد میں یا اداروں میں امتحان ہوتے ہیں. کبھی تھانے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں امتحان ہو گئے. اور یونیورسٹی کالج میں امتحان ہوتے تو باہر رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ لڑ پڑیں گے, یہ گنے ونے نکال دیں گے. ماحول کا فرق ہوتا ہے. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے, عاشقان رسول کے ادارے ہیں, وہاں الحمدللہ محبت و پیار کا ایک زبردست انداز ہوتا ہے. خیر بات چلی تھی وہ اداروں کی, تو وہ جو دو ٹیچر تھے ان میں کیا ہم نے کیا اس میں سے دیکھا, طریقہ بدلو نتیجہ بدل جاتا ہے. کیا ہے, طریقہ بدلو نتیجہ بدل جاتا ہے. ہم اب تک میں خاص ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو ان کے میں تاثرات مسلسل دیکھ رہا ہوں, اپنے مدنی مذاکرے میں رات کو چلتے ہیں, ہمارا دوسرا ہے, ہمارا تیسرا اعتکاف ہے, ہم باہر نکلتے تو یوں ہو جاتا ہے, باہر نکلتے تو یوں ہو جاتا ہے, باہر کی زندگی یوں ہے, بیچارے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوتے. اچھا ان کو موقع ملا ہے بولنے کا, کئیوں کو موقع ہی نہیں ملتا بولنے کا. تو کئیوں کے یہ رجحانات ہوتے ہیں, اتنے عرصے سے ماحول میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑا. فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمارا طریقہ نہیں بدلا. اب طریقہ بدلو نتیجہ بدل جائے گا, طریقہ بدلنا پڑے گا. آپ بولے طریقہ کیا بدلیں, طریقہ بدلنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اجتماع میں کیسے آتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے سنتے ہیں. اب تو اس ٹائم پر آتے ہیں کہ جب کچھ سب تقریباً ختم ہو گیا ہوتا ہے اور ملاقاتیں کر لیتے ہیں اسلام بھائی سے, یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں. آ کر تسلی کے ساتھ شروع سے تلاوت, نعت شریف, بیان وغیرہ سنیں, ذکر اللہ میں شرکت کرے, دعا میں شرکت کرے. 1-1.5 گھنٹے کی یہ سارا مطلب کہ سیشن ہوتا ہے. الحمدللہ قلب دھلنے والوں کے قلب دھل رہے ہوتے ہیں. نتیجہ بدلو طریقہ بدل جائے گا. ہم شروع سے ہمارے ایک استاد صاحب نے ایک بات بتائی تھی, 2 جنگیں ہوئی تھی. تو ایک جنگ میں یہ تھا کہ جنگ میں جیت نہیں ہو رہی تھی. تو جو جرنیل تھا, سپہ سالار تھا, اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا تو اس نے جو لڑ رہے تھے ان کو پیچھے کیا اور اپنے دشمنوں کو آگے کیا. جیت ہو گئی تو کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا. بولو جو لڑ رہے تھے نا تھک گئے تھے, میں نے ان کو پیچھے کیا اور جوانوں کو آگے کیا. وہ تھوڑے بڑی عمر کے تھے, ان کی ایج زیادہ تھی, تو میں نے ان کو پیچھے ہٹا کر جوانوں کو آگے کیا. تو جوان ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی انداز سے لڑا اور جیت گئے. ایک اور جنگ کا حوالہ دیا کہ اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ جیت نہیں ہو رہی تھی. تو اس میں اس نے کیا کیا کہ جو لڑ رہے تھے نا وہ جوان تھے, تجربہ کم تھا, جس کی وجہ سے نہیں جیت رہے تھے. ان کو پیچھے کیا
اور جو تجربے کار تھے ان کو آگے کیا تو جیت گئے. طریقہ بدلا، نتیجہ بدل گیا. گھر میں اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بدلا، طریقہ بدلیں، اللہ نے چاہ تو نتیجہ بدل جائے گا. اور میرے سے فرماتے شروع میں میرا اپنا انداز تھا نیکی کی دعوت دینے کا، اصلاح امت کا. میں شروع سے ماشاءاللہ جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تب سے میرے لیے سنت کی ایک زندگی کا ایک حصہ رہا ہے. ہم ملتے ہیں کوئی بہت پرانے دوست امیل سنت کے، تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ بچپن میں بھی جب گلیوں میں ہم لوگ کھیلتے ہوتے تو یہ اکرم کو نماز کے لیے اور ختم درود کے لیے لے جایا کرتے تھے. تو شروع سے الحمدللہ امیل سنت کا یہ انداز مبارک رہا ہے. اور آگے جا کر اور بھی تو خود آپ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا بیان کا اور بات کرنے کا اور سمجھانے کا ایک اپنا انداز تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی ایسی خاص بڑی کامیابی نہیں مل رہی تھی. الحمدللہ میں نے طریقہ بدلا، نتیجہ بدل گیا. میں نے بیان کا انداز بدلا، اور بھی جو طریقے تھے تبدیل کیے میں نے. اللہ پاک نے بس وہ آ جاتی، جب اللہ پاک نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک رہنمائی بھی ایسی فرماتا ہے اپنے بندوں کی. تو طریقہ بدلا، نتیجہ آج ہمارے سامنے. تو دیکھیں مریض کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، ڈاکٹر دوائی بدلتا ہے فرق پڑ جاتا ہے. طریقہ بدلا. اب یہ سوچئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مجھ میں فرق نہیں آ رہا، مجھ میں ذوق نہیں آ رہا، مجھ میں شوق نہیں آ رہا، اتنے لوگ رو رہے ہیں مجھے رونا نہیں آ رہا، یہ داڑیاں کی نیت کر رہے ہیں میں داڑھی کی نیت نہیں کر پا رہا، یہ امامیں سجا لیے میں امامیں نہیں سجا پا رہا. کچھ تو ہے، کہیں بیٹھ رہا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، وہ کیا سوچ ہے، وہ کیا چیز ہے جو دل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. بندہ بس یہ سوچے اور اس کو نکال دے. کیا پتہ کوئی ایسی چیز نکل جائے، اور نکالنے والا تو رب ہی ہے. اللہ سے دعا کریں گے، ہے نا. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تو اپنے طریقوں پر غور کریں، اپنی زندگی کے انداز پر غور کریں، اپنے مزاج پر غور کریں، اس کو بدلنا ہے. اپنے مطالعے پر غور کریں کہ کیا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، کہاں بیٹھتے ہیں کہاں بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ بات کرتے ہیں کس کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ سارا ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں غور کرنے کی عادت پیدا کرنی پڑے گی. تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا، تھنک پروسیس ہوتا ہے. یہ تھنک پروسیس بہت ضروری ہوتا ہے کہ مطلب کیوں تبدیلی نہیں آ رہی میرے اندر، میں کیوں اب تک ویسے کے ویسا ہی ہوں. ہو جاتے ہیں 8 10 سال 15 20 سال ہو جاتے ہیں، نہیں کوئی خاص فرق پڑ رہا ہوتا، کیونکہ انہوں نے طریقہ اپنا سیم رکھا ہوا ہے. طریقہ بدلو، نتیجہ بدل جائے گا. تو اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، اپنے گھر بار کا جائزہ لیں گے، کاروبار کا جائزہ لیں گے، روزگار میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں فرق پڑ رہا ہوتا، طریقہ بدلے. لیکن جب بھی کوئی طریقہ بدلیں گے تو طریقہ اسلام اور دین کے مطابق ہوگا. اپنی مرضی سے طریقہ نہیں کہ یار یہ طریقہ صحیح ہے، نہیں، طریقہ وہی صحیح ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. وہی طریقہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی جو طریقے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں. ہدایت دینے والا ایک ہی راستہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. تو اللہ پاک ہم سب کو اس طرح غور کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جیسا آنا چاہیے کہ مکمل طور پر اجتماع میں شرکت، مدنی مذاکروں میں شرکت، اسلامی بھائیوں کے ساتھ وابستگی، اور اپنے انہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا، اور اس میں بھی نیک اعمال کا جائزہ لینے والے، قافلوں میں سفر کرنے والے اور دینی کام میں شرکت کرنے والوں کی صحبت اللہ کرے نصیب ہو جائے. رب نے چاہا، آپ نے کہ یہ طریقہ بدلا، انشاءاللہ تعالی ہمارے وجود کا جو نتیجہ ہے نا وہ بدل جائے گا، اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے, نہ بھی کہیں تو دل میں نیت ضروری بھی ہے, کافی بھی ہے. اور اب معتکف ہوگا جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, ساحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں نیت اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ نیت کر کے نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں, کھانے پینے کے لیے نہیں. تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اربعین اطہار کے 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بھی بالصواب, یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کے ہم اپنے بچوں کی شادی کا فرض ادا کر سکیں, شادی کو فرض سمجھنا ہے, کہنا جائز ہے, رہنمائی فرما دیجیے. اس سے پہلے کیا کہا؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی عمر دے کہ اپنے بچوں کی شادی کا فرض ادا کر سکیں, تو یہ شادی کو فرض کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں بعض صورتوں میں ویسے بھی شادی فرض ہو جاتی ہے, لیکن یہاں جو یہ لوگ فرض کہتے ہیں نا, تو یہ ایک عرفی فرض ہے الفاظ کے, یعنی یہ شرعی فرض نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے وغیرہ, تو یہ شرعی فرض نہیں ہے, کہنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا رمضان میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. تو باہر نکل کے تو پریشان کرے گا نا, یہ اس سے پہلے سے پناہ کے لیے نہیں اپنے حصار کر لیں. پہلے سے حفاظت کا انتظام تو ہوتا ہے نا. دشمن تو یہاں نہیں ہے, پھر بھی موقع کتنی سیکورٹی لگی ہوئی فیضان مدینہ کے باہر. اللہ کے نیک بندے, شیطان بند ہے تو اس میں سرکش جنات ہوتے ہیں, وہ بھی بند ہوتے ہیں, تو وہی شیطان ہوتے ہیں. جو باغی جنات ہوتے ہیں نا, ان کو شیطان بولتے ہیں, شریر جنات کو, تو یہ بند ہوتے ہیں. اور رہا یہ کہ اپنے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے شیطان, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جس کو ہمزاد بولتے ہیں,
یہ آزاد ہوتا ہے، یہ قید نہیں ہوتا. تو یہ بھی بہکاتا ہے، نفس بھی بہکاتا ہے. تو یوں مطلب شیطان سے پناہ مانگنا تلاوت سے پہلے، خاص کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو سنت ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں یہ سنت موقوف ہو گئی. اب کون سا شیطان بند ہوتا ہے؟ اور یہ جو بڑا شیطان جو سب کا ان کا باپ ابلیس، یہ بند ہوتا ہے. اب اس میں بھی حدیثیں اور روایتیں، پھر علماء کے اقوال، ان میں بھی کچھ مطلب کلام ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جس طرح رمضان شریف سے پہلے پڑھنا سنت تھا، جہاں جہاں پڑھنا سنت تھا، ایز اٹ از باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام حمزہ اتاری ہے، میں حافظ بن رہا ہوں. مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں حفظ کے بعد بھی اسے یاد رکھ سکوں. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی آیت پوچھی جاتی تو فوراً بتا دیتے تھے. یہاں تک کہ ترجمہ کنزُ ایمان پر اتنا عبور تھا کہ ترجمہ کنزُ ایمان بتاتے تو بھی آیت بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں آیت ہے. تو ان سے جس نے بتا، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آخر اتنا تم کو کیسے یاد ہو جاتا ہے؟ یاد ہے. تو فرمایا کہ میں ایک منزل روزانہ تلاوت کرتا ہوں قرآن کریم کی. ایک منزل اگر تلاوت کرے نا تو پورے مہینے میں 4 قرآن ختم ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں اس میں کہ کس طرح حفظ رہتا ہے. جو حفظ کرنا آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے. تو اب حافظ ہو گیا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب بلانا جو اس کو ہے نا، یہ تو اس میں تو مطلب نقصان ہی نقصان ہے. تو اس لیے اس کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے لیے اس کو تلاوت کرتے رہیں. تلاوت کرتے رہیں تو یاد رہے گا انشاءاللہ. اگر ایک منزل پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 1 پارہ 2 پارہ کوئی ایسا فکس کر لیں جو پڑھ سکتے ہیں ہم. پھر اس کو مستقل پڑھیں، پرمیننٹ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام حافظ محمد حذیفہ شاہد ہے، میں کراچی اور رنگی ٹاؤن سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی اپنے نکاح کے وقت حق مہر میں عمرہ کی ادائیگی لکھوا سکتی ہے یا نہیں؟ اصل عمرہ یہ حق مہر میں بنتا نہیں ہے نا. حق مہر میں کوئی بھی چیز رقم ہو، ہے نا، یہ تو ایک فعل ہے. حج بھی حق مہر میں یہ نہیں بنتا، یہ نہیں لکھوا سکتی. بلکہ ہم مانگتے تو ہیں کہ اتنا حق مہر مجھے ہمیں دو، صحیح ہے نہیں تو. لیکن یہ کوئی سولڈ چیز نہیں ہے نا. یہ عمرہ شریف ایک عبادت ہے. نماز نہیں مانگ سکتی، روزہ نہیں مانگ سکتی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ قیامت کے دن بندے یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا عمرے پر جیسے خرچ ہوتا ہے آج کل ہو رہا نکاح، تو یہ کیا ہے کہ اتنا حق مہر رکھوا لے. مثلا 1,00,000 روپے خرچ ہوتا ہے تو 1,00,000 روپے حق مہر رکھوا لے. اب 1,00,000 روپے جوائیں تو، مگر عمرہ شریف کے لیے پھر یہ کہ محرم بھی ساتھ میں، سفر ہے نا جہاں شرعی سفر ہے. ہاں رہتی مکہ شریف میں اس نے تو اس کا تو حق مہر تھوڑا ہی ہوگا، پھر عمرے کا اتنا خرچہ ہی نہیں ہوتا. تو مکہ شریف میں سارے ارکان اس کو تو مکہ شریف میں ادا ہوتے ہیں نا. طواف بھی تو سعی بھی، تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی نماز نہ پڑھنے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا. حدیث پاک میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا. نہ یہ درست ہوئی نماز تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے. یہ درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بدرجہ اولا، بدرجہ اولا، اس سے بھی زیادہ مطلب یہ کہ وہ نقصان ہوگا اس میں. پہلے نماز پوچھی جائے گی.
باقی یہ کہ کون سی نماز نہ پڑھنے سے برکت اٹھتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے. جو بھی نماز نہیں پڑھیں گے برکت تو اٹھے گی، جب بھی گناہ کریں گے برکت تو اٹھے گی. بے برکتی، گناہ بے برکتی کا باعث ہے، سبب ہے. اور بالخصوص عصر کی نماز نہ پڑھنے سے برکت اٹھتی ہے بالخصوص. یعنی یوں ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوئی تو اس کے اہل و مال یہ برباد ہوئے. جی، جس کے عصر کی نماز چھوٹی اس کے اہل و مال اس سے چھوٹے، یا حدیث سے برباد ہوئے. اہل یہی گھر کے افراد، بال بچے وغیرہ، مال کی پہچان تو سب کو ہے تقریباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آج کے دور میں کرایہ دار جن کے پاس اپنے گھر نہیں بہت پریشان ہے حضور. سال ہا سال مالک مکان کرایہ بڑھانے آ جاتے ہیں اور بروکر حضرات ان کو اکساتے ہیں کہ اس کو نکال دو، اس سے زیادہ کرائے والا لا دوں گا. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ بزنس بن چکا ہے، لوگوں میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. سب نمازی بن جائیں، نماز لال ہو جائے انشاءاللہ. وہی ابھی بات ہوئی نا بے برکتی ہے. یعنی اللہ پاک کی ہم نافرمانی کرتے رہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ہر بات مانے، جو دعا بولیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جائے. ایک چوٹ کرنے کی بات ہے جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثالیں دی ہیں اس کی کہ افسر ایک دوست اپنے دوست کی بات نہ مانے. دوست کہے کہ یہ دو وہ کرو تو کچھ بھی نہ کرے، پھر اس کی ضرورت اٹکے اور اب دوست سے کہتے ہوئے پہلے تو شرمائے گا، اور اگر دوست وہ کام نہ کرے تو بھی اس کو یوں ذہن بن جائے گا کہ میں نے کون سی اس کی بات مانی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہم مطلب چونکہ اللہ پاک کی نافرمانیاں بہت کرتے ہیں، گناہ جو ہے یہ مطلب تباہی لاتے ہیں. تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ یہ مطلب کرایہ دار، یہ جو اونر جو ہیں یہ بعض بڑے مطلب سخت ہوتے ہیں. ہر اونر سخت نہیں ہوتا، مالک مکان ہر ایک سخت نہیں ہوتا، لیکن سخت بھی ہوتے ہیں. بروکر بھی، ہر بروکر اس طرح کرتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور احسان کرنا چاہیے. مالک مکان عام طور پہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا مکان ہے اس کے پاس، تو یہ کہ یہ اپنے کرایہ داروں پر نرمی کرے گا تو اس کا اجر پائے گا، اور بات بات پر کرائے نہ بڑھائیں. یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، خالی ہمارے وطن کا نہیں ہے، ہر جگہ ہی ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، باہر ملک میں بھی ہے. جس طرح سیلری ہر سال بڑھتی ہے نا، لوگوں کی جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے یا کم زیادہ، تو کرایہ دار کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا جو کرایہ کا مکان رکھا ہوتا ہے اس مکان سے ہی اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہ خود کرائے پر بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور آگے اپنے مکان بھی بعض اوقات چیزیں کرائے پر دی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی عرف کے مطابق جیسا کہ سالانہ بھائی اتنا تو بڑھتا ہی ہے، اتنا تو جیسے کہ سیلری کو انکریمنٹ لگتا ہے تو کرایہ اتنا تو بڑھتا ہے، کہ سالانہ بجلی کا بل بڑھتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، سب بڑھتا ہے. تو وہ بھی ایک عام آدمی جو کرائے پر اس نے دیا ہوا ہے، تو اگر اس کے اندر اتنی وسعت ہے ہی نہیں اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ کرایہ بڑھے گا تو میرے گھر کا خرچہ بھی تھوڑا صحیح چلے گا، تو اور جو کرائے پر رہ رہا ہوتا ہے اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ مطلب کہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. مستثنیات تو ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس کے پاس عموماً یہ صاحب چیز ہوتے ہیں، یہ جو مکانات جن کے پاس ہوتے ہیں نا کرائے پہ چلاتے ہیں، اور اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو اس کو نرمی کرنی چاہیے. ورنہ یہ کہ یہ تو آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا دام بڑھتا ہے، اس کو بھی اب کرایہ، تو یہ بجلی کا بل جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ پیمنٹ کرتا ہے، گیس کا بل، پانی کا ٹیکس وغیرہ یہ خود ہی کرایہ دار پر ہی ہوتا ہے، اس کا مکان مالک کا نہیں ہوتا. یہ تو مکان مالک کے اپنے اخراجات بڑھ جاتے ہیں دیگر حوالوں سے، تو اس لیے وہ کرایہ بڑھاتا ہو. اگر اس لیے بڑھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، حرص کے لیے بڑھاتے ہیں. تو اب یعنی سمجھو کہ خرچہ 100 روپے بڑھا
ये 1000 रुपये बढ़ा देगा किराया, इसका क्या? तो ये सबको नरमी करनी चाहिए और हालात को पेश नज़र रखते हुए वो बढ़ाए। तो ये जो किराया बढ़ाता है तो किराएदार को ये समझाया भी जा सकता है, मगर सच कम बोलते हैं, सर इतना मुबालगा करते हैं कि खुदा की पनाह। इसमें जो इसने ब्रोकर का जो सवाल किया ना हुजूर, ये बड़ा काबिल गौर है कि ब्रोकर, अगर ऐसा कोई ब्रोकर करता है तो ब्रोकर की इसमें बातों का लालच ये होती है कि नया किराएदार आएगा तो उसको 1 महीने का जो ब्रोकरी है ना वो उसको मिल जाती है। तो अब ये तो हर 2, 4, 6 महीने के बाद किराएदार को फारिग करा कर नया किराएदार लाने की कोशिश करेंगे। तो ब्रोकरों को भी चाहिए कि अगर इस तरह के अगर कोई ब्रोकर हैं कि वो अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा काटने पर तुले हुए हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको भी नरमी और रहम का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो किसी को तकलीफ में देने का मशवरा दे रहा है, ये तो शरन भी दुरुस्त नहीं है, नाजायज काम है कि इसको रोड पे डालो, मैं लाता हूँ दूसरा, तो मुझे पैसे देना बस। ये तो तौबा करनी चाहिए। किराएदार तो ये कि जैसे इसने एग्रीमेंट किया 1 साल का, तो ये इसका हक रखता है कि उससे मजरत कर लेगा, भाई अब मैं आपको किराए पे नहीं रखता। तो ये शरन गुनाहगार नहीं है। अगर रहना है तो भाई इतने और दे दो पैसे, अब आइंदा इतने होंगे, तो इसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। ब्रोकर जो कर रहा है ना, ये तो हराम पाई कर रहा है, इसको तौबा करनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए और तौबा के तकाजे भी पूरे करने चाहिए कि जिस किराएदार को इसने रोड पे डाला, इस तरह मकान मालिक इसके बातों में आ भी जाते होंगे, तो ये कि हक़ुल अब्द तलफ हो ना, बंदे की हक तलफी हुई, उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी होगी, तो उसको राज़ी करना होगा। अगर कोई शख्स गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर ले तो क्या तौबा से पहले जो गुनाह किए थे उन गुनाहों के बारे में सवाल किया जाएगा? तो अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए वो गुनाह हो तो डरता तो रहे। हज़रत उत्बतुल गुलाम रहमतुल्लाह अलैहि का ग़ालिबन वाक़या है कि एक मकान के पास से गुजरे तो बेहोश हो गए। तो किसी ने लोगों ने उनको संभाला और जब होश में आए तो क्या हुआ आपने फरमाया कि ये बस इस मकान के पास से आता हूँ कभी, तो इसमें मैंने बचपन में एक गुनाह किया था तो मुझे वो याद आ जाता है, तो मेरी ये हालत हुई। ये अल्लाह वालों की शान के गुनाह करके बस वो एक समझो कि अब वो गुनाह भी क्या था खुदा बेहतर जाने, गुनाह था भी या नहीं था, लेकिन इनकी अगर बचपन में था तो बचपन का गुनाह वैसे काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी खौफ खुदा का आदम ये कि एक बार गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी होगी, तो अब हमेशा के लिए सर नीचा, शर्म के मारे नीचा। एक बुजुर्ग का वक्त है ना कि वो सर कभी आसमान की तरफ नहीं उठाते थे, तो उन्होंने ग़ालिबन ये फरमाया कि मेरे को 30 साल हो गए, मैंने आसमान पर सर नहीं उठाया, क्योंकि एक बार मैंने अपने पड़ोसी के मकान से मिट्टी उखाड़ के अपना हाथ साफ किया था। पहले साबुन नहीं होता था ना, मिट्टियों से साफ करते थे लोग, तो साफ किया और मैंने सोचा कि ये मिट्टी तो मामूली शे, इसमें क्या करके यूँ उखाड़ लिया था। तो मुझे ख्वाब में कहा गया, ये आवाज़ आई थी कि तो पता चलेगा तुझे कि मामूली किसको बोलते हैं, क़यामत के दिन पता चलेगा। बस वो दिन, आज का दिन 30 साल हो गए, आसमान जब सर नहीं उठा शर्म के मारे, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी खता कर दी, इतनी बड़ी भूल कर दी। तो इस तरह ये अब ये हो सकता है मैं कुछ भूला होऊंगा इसमें, इस तरह के वाक़यात पढ़े होंगे आपने भी कि होते हैं कि ये एक बार खता हो गई, भूल हो गई, गुनाह हो गया, तो बस ये जिंदगी भर याद रखते थे। जी लिखवा, वही सोच रहा था लिखने का, ये गुनाह किया तो अपना अंदर साइड में इस तरह लिख लेते थे कि वो देख देख कर गुनाह याद आता रहे। हम लोग तो यार गुनाह इतने कहते लिखने जाएं तो कहाँ लिखे, बड़े बड़े चौपड़े जाइए। हमारा अंदाज बदल गया, हमें नेकी करके याद रहती है, गुनाह करके भूल जाते हैं। हालांकि अंदाज बदलने का बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा बयान किया, समझे उसके लिए बहुत कुछ। अंदाज बदलने से वाकई तरकीब बिल्कुल चेंज आमतौर पर हो जाती है। मेरा बयान की मिसाल दी हकीकत है कि मैं पहले जो बयान करता था तो वो थोड़े लोग होते थे, जब ये दावत इस्लामी बनी और जहन बना के बयान यूँ होना चाहिए,
اور پھر جو وہ یوں کیا تو یوں ہو گیا. الحمدللہ اللہ نے مطلب اس میں برکت ڈالی, اللہ نے توفیق بھی دی. بیان تو پہلے بھی وہ شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کا ہی بیان ہوتا تھا جیسے, لیکن وہ انداز کچھ اور تھا, اب انداز کچھ اور ہے. باتیں بھی وہ بھی درست تھی, یہ بھی درست ہے. وہی ہے کہ وہ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے, دونوں صحیح ہے, لیکن بیٹھ جائیے کہ لذت اور تشریف رکھیے, اس کی لذت پہ فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن بعد میں وہی گناہ ہو جاتا ہے, میں کیا کروں؟ توبہ پر استقامت نہیں رہتی, گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے, کوئی حل بتائیں. توبہ تو جاری رکھے, اور اب سیریس اصل ہم لوگ نہیں ہوتے, ہم لوگ توبہ 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 توبہ, یہ تھوڑی توبہ ہے یار. الندم و توبۃ, حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے. تو اصل تو وہ ندامت ایسی ہو نا دل میں, شرمندگی کی کیفیت ہو, پھر توبہ کرے تو اس کے جو ارکان ہے اس کا پہ دھیان رکھے, اس فعل کا تذکرہ کر کے توبہ کرے کہ وہ جو اس دن جھوٹ بولا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اور بالکل ذہن پکا ہو اس میں کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا یہ گناہ. یہ بھی ضروری ہے, آئندہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, گناہ تو بس ہو جاتا ہے اپنے سے, یہ جھوٹ تو نکل جائے گا مجھ سے, اور تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ایک فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ بھی ایک رکن ہے توبہ کا, تو پھر توبہ قبول ہوگی. تو اس کے ارکان کے مطابق اگر توبہ کرے گا تو انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی. پھر بتقاضا بشریت کو گناہ ہو گیا تو پھر اسے اسی طرح پکی توبہ کرے, تو اللہ کرے گا تو کبھی نہ کبھی توبۃ النصوح کی بھی سعادت مل جائے گی. توبۃ النصوح مانے باقی رہنے والی توبہ. کہتے کئی سال تک اپنے گھر میں نماز پڑھی, بعد میں معلوم ہوا کہ میرا گھر قبلے کی جانب سے 24 ڈگری سے زیادہ بائیں طرف پھرا ہوا ہے, تو میری پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہو؟ تو 24 ڈگری, اچھا ان کو یوں ہوگا کہ 24 سے باہر نہیں جانا چاہیے, سر 45 ڈگری, 45 ڈگری کے اندر ہے قبلے کی طرف, جیسے تو تھوڑا سا ترچا, تو 45 کے اندر ہے تو نماز ہو جائے گی. 45 سے باہر نکلا, 45 پورا ہوا, 45 سے باہر ہوا, 45 ڈگری سے باہر ہوا تو اب نماز نہیں ہوگی. یہی استنجا خانے کا بھی ہے کہ استنجا کرتے وقت, پیشاب وغیرہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ. تو میں نے جب یہ سمجھانا شروع کیا نا تو لوگوں نے اب تھوڑا سا وہ ترچا کر, پھر مجھے احساس ہوا تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, رونگ نمبر ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ 45 ڈگری. پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرف جیسے سلام کرتے نا نماز میں, اس طرف منہ یا پیٹھ. پھر یہ سمجھانا شروع کیا میں نے کہ 45 ڈگری میں سب سمجھیں ضروری نہیں ہے, بڑے بوڑھے تو عام طور پہ کم ہی سمجھیں, شاید اس میں 45 کے اینگل پہ ہو, تو یہ پھر سمجھانا شروع کیا تو شاید اس میں کچھ فائدہ ہے نا. تو اس لیے 90 میں بھی نہیں سمجھیں گے سلام, جس طرف نماز میں ہم سلام پھیرتے نا دونوں طرف, تو اس طرف یا اس طرف منہ پیٹھ یہ کریں. نماز جس طرف پڑھتے ہیں اس طرف بھی نہیں, اور اس کے پین پیچھے پیٹھ کی طرف بھی نہیں, استنجا خانے کا رخ واش روم کا. لیکن بہرحال ہمارا تو پھر بھی کہیں کہیں خیال رکھا جاتا ہوگا, باہر ملکوں میں تو صاف سمجھ ہی نہیں پڑتی ان کو, مسجد میں بھی. تو اب اس میں کچھ خیر ہے گفتگو اس کے آگے, تاہم یہ کہ ہم کو گھر میں جو ہے یہ اپنا گھر بنائیں تو یا کرائے کا لیا, اور اگر مکان مالک سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ وہ توڑ پھوڑ ہوگی نا اس میں, تو قانون یہی ہے اجازت لے, اور شاید قانونی بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے اس میں. تو جو بھی ہے اس کے تقاضے پورے کر کے وہ رخ اس کا WC کا یا کم موڈ کا تبدیل کر دیا جائے, گناہ ہوتا رہے گا. اگر ترچھا ہو کر بیٹھنا یہ ہے آسان نہیں ہے, دشوار ہوتا, ہر فرد نہیں بیٹھ سکتا کہ بالکل 45 سے باہر نکل کر یہ سارا پروسیجر پورا کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عثمان رضا نواب شاہ سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اعتکاف کی قضا ہوتی ہے؟ جزاک اللہ. ویاکم. جی ہاں، قضا ہوتی ہے اس کی. تو ایک دن کی قضا ہے. جس دن اعتکاف ٹوٹا نا، اس دن کی ایک دن کی قضا ہے. چاہے تو اب جیسے 10 دن کے اعتکاف کا ٹائم باقی ہے، مثلا آج کسی کا، آج 28واں روزہ ہے، آج کسی کا اعتکاف ٹوٹا تو 29 کا روزہ وہ اعتکاف کر سکتا ہے. وہ اس طرح کہ جیسے آج 28 غروب آفتاب کے وقت وہ اعتکاف قضا کی نیت سے مسجد میں ہو، اور پھر اب کل غروب آفتاب کے وقت اس کی قضا پوری ہو جائے گی. اور رمضان شریف کے علاوہ کسی اور دن کے، عید کے دن نہیں کر سکتے. جو 5 دن حرام ہے روزہ، ان دنوں نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کر سکتے، کیونکہ اس میں روزہ بھی شرط ہے. اعتکاف قضا میں بھی روزہ شرط ہے. تو یہ کہ کسی دن وہ اس طرح کر لے، غروب آفتاب کے وقت قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ہو، اور اب یہ کہ وہیں مسجد میں دن گزارے، روزہ بھی رکھے، رات بھی گزارے، دن گزارے، پھر سورج ڈوبے گا تو پھر یہ اعتکاف سے فارغ ہو جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 144. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ. یہ وہاں جو گفتگو ہوئی نا اس کی قبلے کی، تو وہاں یہ ایڈجسٹ کر لیجیے گا یہ روایت انشاءاللہ الکریم. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا مبارک وقت ہے. توبہ بھی کرتے ہیں اور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں امیر اہل سنت کے ذریعے شامل ہو جاتے ہیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو وہ اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، جب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، امیر اہل سنت ابھی مرید کرائیں گے، توبہ بھی کرائیں گے. تو امیر اہل سنت جس طرح فرماتے جائیں، اپنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلام بھائی، اسلام بہنیں مرید ہونا چاہیں، ان کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا توجہ فرمائی کہ آج 28ویں رمضان اور 29ویں شب آنے والی ہے. زندہ رہے تو 29ویں شب میں ہم عنقریب داخل ہوں گے.
تو 29ویں شب بڑی اہم ہے. حضرت شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اتوار کو پہلا روزہ پایا تو 29ویں شب کو لیلۃ القدر پایا. اس بار پہلا روزہ اتوار کو ہوا تھا. تو شیخ ابو الحسن عراقی کے تجربے کے مطابق، یوں یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو یہ آج کی رات اہم ہے کہ ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمایا. جو آگے آ گئے ہیں تو ان کو جلدی اب بھی پیچھے چلے جائیں تو اچھا ہے، ورنہ مغرب کی صفیں بنیں گی تو پرابلم ہوگا. پھر دل آزاریوں کی بھی بعض وقت صورتیں بنتی ہیں. ماشاءاللہ جلدی جلدی کرم فرمائیں. یا اللہ جو جلدی پیچھے جائے جلدی مدینہ دیکھے، اور اس سال جلدی اس کو حج بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب. یہ جو آ جاتے ہیں، یہ باہر کے بھی ابھی یہ جو آ جاتے ہیں اور پھر یہ جن کو پیچھے آپ بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ دعا دیتے ہیں، اور جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، اپنی صف پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں، بولے نہیں امیر سے منع فرمایا تھا، تو ان کو بھی تو نواز دو نا. پھر یہ تو ایسے مانتے کہ وہ مانے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو بغیر مانے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے دوبارہ چلے جاتے ہیں. ان کو تو حج بھی کرا دو، انہیں مدینہ بھی دکھا دو، تو ان کا بھی کچھ کرا دو نا. یہ بیچارے ہلتے ولتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. ہماری پہلے تو بڑی بوڑھیاں دعا دیتی تھی اللہ تو کہ 7 حج کرائے، 7 حج کرائے. تو چلو اسی کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ جو بیٹھے رہتے اپنی جگہ پر، اللہ پاک ان کو 7 حج نصیب فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین کیا بات ہے. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب. درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب. میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب. درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب. ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب. تیرے محبوب کا میں واصف ہوں، تیرے محبوب کا میں واصف ہوں. تیز زبان میں میری
اثر یا رب دے زبان میں میری اثر یا رب تیری رحمت جو ساتھ میرے لگے تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب قبر میں اور جا کنی کے قبر میں اور جا چلی کے جب ہو حالت میری دیگر یا رب سختیوں سے مجھے بچانے سختیوں سے مجھے بچا لینا رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب میں نے پھیلایا دامن مقصود بھر دے رحمت کہ تو گوہر یا رب بھر دے رحمت کہ تو گوہر یا رب درد اپنا دے اس قدر یا رب میرے جرموں قصور پر تو نہ جا میرے جرموں قصور پر تو نہ جا میرے جرموں قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب نہ ٹھکانا میرا لگے گا کہیں نہ ٹھکانا میرا لگے گا کہیں تو نے چھوڑا مجھے اگر یا رب تو نے چھوڑا مجھے اگر یا رب قادری غیب جمیل ہے غفار قادری غیب جمیل ہے غفار سب گناہ اس کے عفو کر یا رب سب گناہ اس کے عفو کر یا رب اللہم آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहदुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा ख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा ख्तिम लना बिखैर। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में गुनाहों से लिथड़े हुए हाथ फैलाए हाजिर हैं। अल्लाह पाक गुनाहों से मुआफ़ी के तलबगार हैं। मौला करीम हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन सच्ची नदामत दे दे, सच्ची तौबा, बाकी रहने वाली तौबा, तौबतुन नसूह नसीब फरमा, तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पाक गुनाह की तरफ हम रुख ना करें, हम नेकियां करते रहें। या अल्लाह पाक तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा वाले काम करते रहें। ऐ काश हम सिर्फ वही काम करें जो सवाब दिलाएं। ऐ अल्लाह पाक बेकार फजूल ला यानी कामों से हमें ऐ अल्लाह पाक बचा ले, बचा ले, बचा ले। तू बचाने वाला है, वरना ऐ अल्लाह पाक हमने तो कोशिशें की बहुत मगर मेरी हालत आह बुरी रही। ऐ अल्लाह पाक हमारी कोशिशें कारगर नहीं हो पा रही, तेरा करम ही है जो तू चलने देता है, वरना हम इतने गुनाह करते हैं कि अगर जमीन फट जाए हम धंस जाए तो भी कम है। ऐ अल्लाह पाक लेकिन जमीन हमारा बोझ उठाए हुए है, ये तेरा करम है। हमारे गुनाहों के बोझ के बावजूद जमीन हमारे लिए फटती नहीं है, ये तेरा करम है। ऐ अल्लाह पाक ये गुनाह ही चले जाएं, गुनाहों की आदत ही रुखसत हो जाए, हम नेकियां करने वाले बन जाएं, हमारे हाल पर रहम कर दे। ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही, ये तेरा ही तो करम या इलाही, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। मुझे बख्श दे बे सबब या इलाही, मुझे सबब या इलाही, न करना कभी भी गज़ब या इलाही, न करना कभी भी गज़ब या इलाही। या अल्लाह पाक सोशल मीडिया के जरिए जो हमारा वक्त बर्बाद होता है ये भी बच जाए, तेरी इबादत में गुजरे, गुनाह भरे क्लिप्स हम ना देखें,
صرف ہم نیکیوں بھرے کلپس دیکھیں، فضولیات میں بھی ہمارا وقت برباد نہ ہو. مولا کرم کر دے. اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے حقوق پھنسے ہیں ان کے حقوق مل جائیں. اے اللہ پاک جن کی رقمیں پھنس گئی ہیں یہ بھی ان کو حاصل ہو جائیں. الہ العالمین جو مکان کے کرائے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو روزی میں برکت دے تاکہ یہ کرائے ادا کر سکیں. اے اللہ پاک جو بلا وجہ کرایہ بڑھاتے ہیں اے اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ یہ نرمی کریں. سب کو نرمی سے تقاضا کرنے کی سعادت عنایت فرما. سب کو نرمیاں دے. مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ عطا فرما. اپنے بھائیوں کی بھلائی کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین کرایہ داروں کو بھی مکان مالکان سے تعاون کرنے کی سعادت عطا فرما. آپس میں محبتوں کے رشتے رہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد اور مجبوریاں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. سب پر رحمتوں کا نزول فرما. سب کو برکتیں دے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار کر دے. ہمیں ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اے اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ ہم سب بال بچوں سمیت تیری اطاعت والے کاموں، تیری اطاعت کے کاموں میں لگ جائیں. تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل بھی کریں، تیرے محبوب کی سنتوں کو عام بھی کریں. جتنے بھی معتکفین ہیں، عاشقان رمضان ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر دعاؤں میں شامل ہیں، اے اللہ پاک سب کی جائز دلی مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے. سب کو حاجی بنا دے. سب کو پکا نمازی بنا دے. زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی سعادت دے. رمضان کے پورے روزے رکھنے کی سعادت دے. جن کے روزے قضا ہوئے ہوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پاک سب کو مدینہ دکھا دے. میٹھا مدینہ بار بار دکھا. بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ اسی سال ہم سب حج کے لیے چلے جائیں، حج کی سعادت پالیں. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کے لیے غیب سے اسباب بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے کرم سے 28ویں روزے کی تکمیل ہوئی، افطار ہو گیا. اللہ پاک 29ویں شب آ گئی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ پاک 29ویں شب آ گئی. اے اللہ پاک ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، ہمیں قدر نصیب فرما دے. اے اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پاک
برائیوں سے فضولیات سے بچا لے، اے اللہ پاک نیکیوں میں دل لگا دے، اے اللہ پاک ہم نیک بن جائیں، نمازی پکے بن جائیں، سجدوں کی لذتیں پائیں، اے اللہ پاک حج نصیب ہو، میٹھا مدینہ دکھا دے، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، مریض شفا یاب ہوں، اے اللہ پاک دکھی سکھی ہوں، پریشان حال خوش ہوں، اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ 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 کے لئے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پاک اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا خدا کی قسم، تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں ہلاکت سے بچا لے، بربادی سے بچا لے، اے اللہ پاک اب تو رمضان کے آخری لمحات رہ گئے، کوئی بعید نہیں ہے کہ کل اس ٹائم پر رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہو۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا یا اللہ حبيب پاک الله ہمیں الصلاة آخری لمحات والسلام جو رہ گئے عليك ان کا يا قدردان نبي بنا دے، الله نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، وعلى اس کی برکتوں سے آلك ہمیں معاف کر دے، وأصحابك ہماری يا مغفرت کر نور دے، الله افطار کے وقت جو 10 لاکھ عاشقان روزانہ رسول جہنم سے متوجہ ہو، آزاد ہوتے ہیں انہی کا اللہ صدقہ کی ہمیں رضا بھی کے لیے آزادی نصیب کر دے، اذان کا اے احترام اللہ کرتے پاک ہوئے رحمت کی نظر گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے تو بخش بے اور حساب پھر کے ہیں دیجئے بے عرض شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل 30 مارچ ہے، اتوار ہے، 29واں روزہ ہے. کل عصر و مغرب کے درمیان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اجتماع ہوگا الوداع ماہ رمضان کا. عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی الوداع بھی پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی. تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے بالخصوص جو کراچی میں ہیں فیضان مدینہ کا رخ کریں. یہ خاص اجتماع ہوتا ہے جو صرف فیضان مدینہ میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور بھی مختلف جگہوں پر اسلامی بھائی اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ لائیو ہوگا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور فیضان مدینہ میں آئیے گا اور کل عصر سے مغرب مدنی چینل پر بھی رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قلب عاشق ہے اب پارا پارا